جی اب آئیں گے ابھی ایسا تھا، فون آ گیا فون آ گیا تھا ایک ابھی، اس وجہ سے میں نے کاٹ دیا تھا، ابھی سم بند کرنا پھر بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، کل سے دھیان رکھا جائے گا اس چیز کا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے فرض پڑھائے جائیں گے، اور جو حضرات یعنی کہ تھکے ہوئے ہوں، مجبور ہوں، جنہیں تھکن سی محسوس ہو رہی ہوگی، وہ اپنے عرفوں کو ہی صرف یاد کریں، اور جو لوگ عرفوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جنہیں عرف یاد ہیں، وہ ان کے لیے مخرج دیے جائیں گے، وہ اپنے مخرجوں کو یاد کیا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ بتا دوں کہ مخرج کتنی ضروری چیز ہے۔ مخرج سے یعنی کہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن مخرج پڑھنے والے بہت ہی کم مل پاتے ہیں، مخرج کے ساتھ پڑھنے والے۔ تو مخرج کیا ہے میں آپ کے لیے بتا دوں کہ مخرج اسے کہتے ہیں جس جگہ سے عرف کو ہم ادا کرتے ہیں، اسے مخرج کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے مثال کے طور پر میں با کا مخرج بتا دوں، ہم جو با پڑھتے ہیں تو با کے لیے ہم یہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جب یہ ہم نے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملایا تو یہ ہمارا با ادا ہوتا ہے، با۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بتایا، تو یہ دونوں ہونٹوں کو جو آپس میں ملانا ہوا یہ ہمارا مخرج کہلاتا ہے۔ اب ہم کسی حرف کا اگر مخرج نکالنا چاہیں گے، جی محمد سمیع صاحب آپ اپنا مائک بند کر لیجئے، اگر کچھ پوچھنا ہو تبھی آپ مائک آن کیجئے۔ جب آپ کو یعنی کہ اب مخرج کے بارے میں پڑھایا بعد میں جائے گا، ابھی صرف اتنا بتانا تھا کہ مخرج کہتے کسے ہیں۔ دوسری بات، مخرج ضروری کیوں ہے؟ مخرج ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دوا یعنی کہ میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں، آج کل سبھی کو زیادہ ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے میڈیکل اسٹور سے بچنے کی جو ہے یعنی کہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور عطا فرمائے۔ جب ہم میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں تو کچھ لوگ جا کر بول دیتے ہیں کہ ہمیں دوائی دے دیجیے۔ آپ جب میرے پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ آپ کہتے ہیں دوائی دے دیجیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوائی دے دیجیے، تو اب دوائی میں اور دبائی میں کیا فرق ہے؟ کتنی ضروری چیز ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی آپ کے یعنی کہ آپ کو کرنٹ لگ گیا ہو، کسی کو بھی یعنی کرنٹ لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جلد سے جلد اسے دباؤ، یعنی کہ اس کے سینے کو دباؤ، اس کے ہاتھوں کو دبائیے، تب وہ ہوتا ہے دبانا، جس میں ہمارا جو یعنی کہ بیچ میں لائن والا با جو آتا ہے، یعنی کہ اس میں ہم الف کے بعد میں جو با آتا ہے یہ والا با ہوتا ہے ہمارا۔ تو یہ تو آگے اس میں دبانا یعنی کسی چیز کو دبانا، یعنی کہ ہم یعنی کسی کے اوپر بوجھ رکھ رہے ہیں، کسی پر یعنی کہ وزن دے رہے ہیں، تو وہ ہو گیا ہمارا دبانا۔ اور جب ہم کسی میڈیکل اسٹور وغیرہ پر جاتے ہیں لینے، تو میڈیسن جو لینے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں دوائی، واؤ سا آئے گا اس میں، واہ یعنی کہ ہوٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، واہ دوائی۔ اب بتائیے اگر میں کہوں کہ آپ دوائی لے آئیے تو آپ شاید کسی کو دبا دیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اسی لیے ہمیں مخرج بہت ضروری چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آج کل ہم اور آپ سبھی حضرات انشاءاللہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو توفیق دے۔ اب بولتے تو ہیں لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کس طرح بولا جائے گا، اس لیے بولتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں، بلکہ آپ کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں ہم ابھی کچھ نہیں جانتے، ہمیں سیکھنا ہے کہ آخر بولا کیسے جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچ کر بولتے ہیں تب ہمارے اوپر کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ کیسے بولا جائے گا، اور اس حالت میں اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تب آپ گناہ گار رہیں گے۔ تو ہمیشہ سبھی حضرات اپنی یہ کوشش کیجئے کہ ہمیں ہر وقت علم دین سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، علم دین سیکھنا ہے۔ اب بات آئی کہ ہمیں منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ کچھ حضرات کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، کچھ حضرات طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں۔ آج پہلا ہی دن سمجھ لو کلاس کا، ویسے کل تھا لیکن کل کچھ حضرات نہیں آ پائے تھے، وہ آج حاضر ہوئے ہیں۔ تو جب ہمیں منزل کے پاس جانا ہے، منزل کو پانا ہے، تب ہمیں اپنا ایک راستہ چننا ہوتا ہے، اور راستہ چنتے وقت ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ صرف ہمیں اپنی منزل کی طرف دیکھنی ہے جدھر جانا ہے۔ اگر ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو ہم منزل سے لڑکتے ہوئے واپس نیچے آ جائیں گے، سب ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی ہماری۔ اس لیے ہمیں صرف اپنی منزل کی طرف دیکھیں گے، ہمیں صرف اپنی منزل کی طرف دیکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کہاں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے۔ اب ہماری منزل کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ کا کلام سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم دین سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔
अब जो चीज़ फ़र्ज़ है वो तो क़र्ज़ है, वो तो हमारे लिए अदा करना ही होगा। जो नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। कुछ हज़रात कह देते हैं कि पढ़े लिखे अगर कोई गुनाह करते हैं तब उनके लिए डबल यानी कि गुनाह होगा, और जो लोग अनपढ़ यानी कि कोई गुनाह करते हैं तो उनके लिए कम होगा। ऐसा नहीं है। अनपढ़ है उस पर भी उतना ही गुनाह होगा, और जो पढ़ा लिखा है उस पर भी उतना ही होगा। क्योंकि अनपढ़ है तो उस पर इसलिए ज़्यादा भी होना चाहिए कि तूने इल्म दीन क्यों नहीं सीखा, क्योंकि फ़र्ज़ तो था तुझ पर, बताया भी था कि फ़र्ज़ है इल्म दीन सीखना, फ़र्ज़ है। अब तुम फ़र्ज़ को तर्क कर रहे हो, रब का कर्ज़ अदा नहीं कर रहे हो, तब ज़ाहिर-सी बात है गुनाहगार हो। फिर अपनी गुफ्तगू मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हाँ, एक बात जो इंशाअल्लाह ताला वाली बता रहा था वो बता दूँ आपके लिए। एक एक लिखते हैं हम इंग्लिश में, अगर इंशाअल्लाह ताला लिखते हैं तो एक तरह से ये लिखते हैं कि पहले लिखेंगे आई एन, स्पेस देंगे, उसके बाद एस एच, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे अल्लाह, ए डबल एल ए एच। तो इस तरह से हो गया हमारा इंशाअल्लाह। अब कुछ हज़रात जल्दबाज़ी में ये बोल देते हैं इंशाअल्लाह, कुछ हज़रात ये बोल देते हैं इंशाअल्लाह। अब आपके लिए बता दूँ इसमें क्या फ़र्क है? यानी इसमें छोटी सीन पढ़ने से कितना बड़ा फ़र्क आता है। जिसने बोल दिया इंशाअल्लाह, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें इंशाअल्लाह नहीं बोलना चाहिए, हरगिज़ नहीं। वो इसलिए नहीं बोलना चाहिए इंशाअल्लाह, अगर छोटी सीन हम अदा करते हैं, अगर हम कहते हैं इंशाअल्लाह, तब इसका मतलब होता है तुम खुदा को भूल जाओ। अब बताइए जब एक मोमिन किसी दूसरे मोमिन से ये कहे कि तुम खुदा को भूल जाओ, तो कितना बड़ा गुनाह होगा? ज़ाहिर-सी बात। तो इसीलिए हमें मखरज सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हज़रात उर्फ़ तहज़ी जानते हैं कि उर्फ़ क्या चीज़ है, उर्फ़ों की पहचान जानते हैं, वो क्लास के बाद में कुछ वक़्त रुकें, 10 से 15 मिनट, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए दी जाएगी। वो मखरज सीखने के बाद ही जाएँ। बाकी हज़रात अगर जो जाना चाहते हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद वो जा सकते हैं। अच्छा, तो अब जिन हज़रात ने कल क्लास ली थी, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने उर्फ़ों की पहचान हो गई होगी। मुझे मोहम्मद साहिबान बताएँ कि आपने उर्फ़ों की पहचान कर ली है या नहीं कर ली? कोई बात नहीं, मोहम्मद साहिबान की तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो जवाब नहीं दे पाएँगे। अच्छा, पहचान ली। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाह सभी के इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मोहम्मद साहिबान साहब हमारे हो गए हैं। मोहम्मद समी साहब, कल आप हाज़िर हुए थे या नहीं हुए थे? माइक ऑन कीजिए। मोहम्मद समी, कल हाज़िर नहीं हुए थे आप? कोई बात नहीं है। इंतज़ार साहब भी कल हाज़िर नहीं हुए थे। जनाब फ़रीद अहमद साहब भी ये हाज़िर नहीं हुए थे। मुशाहिद रज़ा, आप अपना माइक ऑन कीजिए। कोई बात नहीं है, माइक ऑन नहीं हो पा रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आप लोगों के लिए आज आगे का सबक पढ़ाना शुरू करता हूँ। सभी हज़रात माइक अपने ऑफ कर लीजिए। अब मैं आगे का सबक देने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर नूरानी क़ायदा आने वाला है। आप लोगों ने कल इंशाअल्लाह ताला, यानी कि कल आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी क़ायदा डाउनलोड कर ही लिया था। अब मैं आपके लिए नूरानी क़ायदा की तरफ ले चलता हूँ, और जो सबक कहलवाना है वो सबक कहलवाता हूँ आप लोगों से। आपको स्क्रीन दिख रही है? मुझे कोई एक साहब जवाब दे दीजिए कि स्क्रीन दिख पा रही है नूरानी? अच्छा, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए।
آج مخرج بعد میں پڑھا جائے. آپ نے دیکھا اچھا جس جگہ پر حرف دیے گئے ہیں اس جگہ پر کوئی چیز تو نہیں آ رہی ہے آپ کی طرف؟ کوئی صاحب ایک جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے. کیا چیز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا کینسل لکھ کر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ تو لکھ کر نہیں آ رہا ہے؟ حرف تو اچھا اچھا یہ لکھ کر آ رہا ہوگا مجھے پتا ہے. یہ پتا ہے مجھے یہ لکھ کر آ رہا ہوگا. لیکن یہ بتائیے الف با تا سا جیم ہا خا اور دال یہاں تک تو آپ کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نا؟ صاف دکھ رہے ہیں یہ؟ اچھا اچھا اگر کسی کی طرف صاف نہیں دکھ رہے ہوں تو وہ اپنا مائک آن کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. ہاں اب کوئی بات نہیں ہے بس یہیں تک پڑھانا ہے آج. کیونکہ ایسا ہے کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے کبھی الف با تا ہی نہیں پڑھا ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہو. لیکن جنہیں یاد ہے ان کے لیے مخرج کا دے دیا جائے گا یاد کرنے کو. وہ اپنے مخرج یاد کریں ٹھیک ہے. اور جنہیں یاد نہیں ہے وہ صرف حرفوں کی پہچان کریں. تو آپ نے پڑھا تھا کل سب سے پہلے الف یعنی کہ منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. الف کے بعد میں آیا تھا ہمارا با. دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے ہمارا با ادا ہوتا ہے. تیسرا پڑھا تھا ہم نے تا. چوتھا پڑھا تھا ہم نے سا. اب آپ سن لیجئے با تا سا مخرج بعد میں بتائے جائیں گے. اب با جو ہے با تا سا یہ تینوں حرف ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تینوں حرف ایک ہی خاندان کے ہیں. ان میں فرق صرف یہ ہے کہ کسی کے خاندان میں ایک بچہ ہے تو کسی کے یعنی کہ کسی کے پاس میں ایک بچہ ہے, کسی کے پاس میں دو بچے ہیں, کسی کے پاس میں تین بچے ہیں. بچے سے مراد نقطے جو آپ نقطے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیں ان کی پہچان ہے. مان لیجئے یعنی جناب مشاہد صاحب ہیں, ان کے اگر ایک بھائی ہیں, میرے دو بھائی ہیں. میرا نام محمد حسن رضا ہے, مشاہد بھائی کا جو نام ہے مشاہد رضا ہے. اب آپ لوگوں سے اگر کہا جائے کہ بھائی پہچان کیسے کرنی ہے, آپ شکل کے اعتبار سے نہیں دیکھتے ہیں. اب میں آپ سے کہوں گا دو بچے کس کے ہیں تو آپ کہہ دیں گے جناب محمد حسن صاحب. دو بھائی کس کے ہیں بولے محمد حسن صاحب کے. آپ سے کہا جائے گا ایک بھائی کس کے ہیں, آپ کہیں گے جناب مشاہد بھائی کے. تو اسی طرح سے ہمیں پہچان کرنی ہے یعنی کہ اس میں ایک نقطہ نیچے کس کے ہے. اس میں آپ جواب دیں گے با کے. کیا ہے اس میں؟ با. اس کے بعد ہے تا, اس کے بعد میں سا. ان کی پہچان یہ ہے با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا, تا کے اوپر دو نقطے ہوں گے, سا کے اوپر تین نقطے ہوں گے. اب آگے حرف آئے ہمارے جیم ہا خا. جیم آپ مائک آن مت کیجیے, اپنے یعنی کہ جہاں بھی بیٹھے ہو وہاں آواز نکال کر بولیں. آپ یہ نہیں کہ آپ دل میں پڑھ لیں جیم, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آواز نکال کر بولیں جیم ہا ہا جیم ہا ہا. ٹھیک ہے, یہ بھی تینوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب ان کی خصوصیت کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے؟ جیم کے نیچے جو ہے وہ ایک ہی نقطہ ہے, یعنی کہ جیم کا جو بھائی ہے وہ ایک ہی ہے, خا کا جو بھائی ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اب ان کی پہچان کیسے کریں؟ تو جیم کا جو بھائی ہے وہ چھوٹا ہے بیچارہ, وہ نیچے استر پر ہے, نیچے لیول پر, غریب ہے تھوڑا. اور خا جو ہے وہ تھوڑا امیر ہے, وہ اونچے لیول پر ہے. تو ہمیں جیم کی اگر پہچان کرنی ہے تو بولے ہاں بھائی جیم کا ایک بھائی ہے وہ بھی نیچے ہے. ٹھیک ہے, اگر ہا کا پوچھ لیا تو بولے ہا کا کوئی بھائی نہیں ہے, ہاں پر کوئی نقطہ نہیں ہے. اس کے بعد آیا خا. خا کے اوپر ایک نقطہ یعنی کہ اس کا ایک ہے اس کے اوپر. تو اس کی پہچان اس طرح کرنی ہے, جیم ہا خا یہ تینوں ایک ہی شکل سے بنتے ہیں, ایک ہی طرح بنتے ہیں, بس ان کی بھی نقطوں سے ہی پہچان کی جائے گی. تو جیم کے نیچے ایک نقطہ اور ہا خالی ہے ہمارا, ہا کے اوپر ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں ہندی میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں, جیم کے لیے جو پڑھا جائے گا وہ ہم جا پڑھیں گے.
جیم کے لیے جو پڑھیں گے وہ جا پڑھیں گے، ہا کے لیے جو پڑھیں گے ہم ہا پڑھیں گے، اور خا کے لیے جو پڑھیں گے ہم خا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی؟ یعنی با، تا، سا، جیم، ہا، ہا۔ اب میں اس سے آگے آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہاں تک تو ہماری بات صاف ہو گئی کہ جیم کی پہچان کیا ہے، ہا کی پہچان کیا ہے، فا کی پہچان کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہے دال، اور اس کے بعد میں ہے رال۔ دال اور دال یہ دونوں ایک ہی شکل سے بنتے ہیں۔ دال کی یہ پہچان ہے، دال پر نقطہ نہیں ہے، اور دال پر نقطہ ہے اوپر۔ ٹھیک ہے، دال، دال۔ اس کے بعد میں ہے را، را کے بعد میں ہے زا۔ را اور زا جو ہیں یہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ را اور زا جو ہیں یہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ اب ان کی بھی یہی پہچان ہے، را پہلے والا جو ہے اس کے پاس میں کوئی یعنی کہ نقطہ نہیں ہے، زا جو ہے اس کے پاس میں ایک نقطہ ہے اس کے اوپر، اس کی یہ پہچان ہے۔ شکل ان کی ایک ہی رہے گی۔ پڑھیے، شروع سے پڑھیے۔ الف، با، تا، سا۔ مائک آپ لوگ آف کر لیجئے، بلکہ اپنے یہاں پر بیٹھ کر آپ پڑھیے۔ مائک آف کر لیجئے۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، ہا۔ دال، زال، را، زا۔ پڑھیے، دال، زال، را، زا۔ پڑھیے، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، ہا۔ دال، زال، را، زا۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ پائے ہوں گے۔ جن حضرات کو ابھی حروفوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہو وہ رٹا بھی مار سکتے ہیں ابھی۔ جب آپ رٹا مار لیں گے تو آگے کا سبق ایسا آئے گا جس میں آپ کو انشاءاللہ پہچان ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، میں ذرا ڈرا کر کے آپ کو دکھا دوں۔ یہ اس کا ذرا میں کلر چینج کر لوں۔ گرین کلر، جی اچھا وہ آ رہا ہوگا، اسے ابھی میں کینسل کرتا ہوں، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ یہ آ رہا ہوگا ہے جی۔ بڑا کر دیں، ایک منٹ رکیے، کوشش کرتا ہوں۔ اب آیا؟ ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، آپ ٹینشن مت لیجیے، بالخصوص سبھی لوگوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مائک آپ لوگ نہیں، اگر اگر کسی کو کسی طرح کی کوئی بھی دقت ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کو آپس میں جانتے ہیں تو آپ الگ سے کال پر بھی بات کر سکتے ہیں بعد میں۔ ٹھیک ہے، کلاس میں آپ تھوڑا وہ نہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کو الف دکھ رہا ہے اس میں الف دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں ذرا، اب بھی دکھ رہا ہے؟
کدھر نہیں آ رہا ہے؟ بولیے، جس کے پاس نہیں آ رہا ہے وہ بولیں، جس کے پاس دکھ رہا ہے وہ نہیں بولیں۔ اچھا، کیا آ رہا ہے ابھی یہ بتائیے؟ کچھ دکھ تو رہا ہے اسکرین پر یا بلیک ہو رہی ہے؟ دکھائی دے رہا ہے؟ اب آپ کے لیے میں بتا دوں ڈرا کر کے، اگر کسی کو نہیں دکھ رہا ہو تو آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ نہیں بولیں، یا نہیں دکھ پا رہا ہو وہ بول دیں۔ کچھ بھی بلیک آ رہی ہے اسکرین، یہ بولیے آپ۔ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نا آپ کی طرف؟ تو آپ کی طرف، ہاں تو آپ کی طرف نیٹ ورک کی پرابلم ہے، اور آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، مجھے بعد میں سینڈ کر دیجئے۔ ہاں، میں آپ کی پرابلم بھی دیکھ لوں گا، کیا پرابلم تھی۔ ہاں تو اب میں آپ لوگوں کے لیے دکھا دوں، یہ جو آپ الف دیکھ پا رہے ہیں، یہ والا گرین کلر سے جو ہے میں نے لگایا ہے نشان، یہ جو نشان لگایا ہے اس میں الف دیکھ پا رہے ہیں۔ ہاں، یہ الف، یہ الف ہے۔ ابھی کسی نے مائک آن کیا ہے؟ بند کر لیجیے۔ اب اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے الف کی دو شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے الف دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح سے آپ لوگ بعد میں سمجھ جائیں گے، تو جن لوگوں کے لیے حرف یاد نہیں ہو پا رہے ہوں وہ صرف رٹا لگا لیں، اس طرح سے الف، الف، مائک بند کر کے، مائک بند کر کے، آپ لوگوں سے بار بار بول رہا ہوں مائک بند کر کے، مائک بند کر کے پڑھیے الف، الف، مائک بند کیجیے، مائک کس کا کھلا ہوا ہے یہ؟ مائک کس کا کھل رہا ہے؟ مائک بند کر دیجیے۔ ایک منٹ ذرا میں دیکھ لوں یہ کون سا ہے میں جو مائک کھول رکھا ہے انہوں نے۔ پڑھیے الف، با، تا، تا، گرین کلر سے جو ہے، ہرے کلر کا جو ہے تا۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو آج میں نے مخرج لکھ کر بھیجے تھے حرفوں کے بعد میں گروپ میں، اس میں میں نے تا کی جگہ پر تا لکھ دیا، یعنی کہ اسے آپ لوگ تھا پڑھ رہے ہوں گے مجھے امید ہے، لیکن وہ جو ہے تھا نہیں پڑھا جائے گا، اس کے نیچے آپ نے ایک بندی لگی ہوئی دیکھی ہوگی ہندی میں جو تھا لکھا ہوا ہے، اسے تھا نہیں پڑھا جائے گا، وہ میں مخرج والے یعنی کہ سبق میں بتاؤں گا ابھی، آپ لوگ صرف پھر پڑھ لیجیے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ تھا ہو سکتا ہے شاید غلط لکھ دیا ہو، لیکن غلط نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ پڑھیے الف، مائک بند کیجیے، الف، با، تا، سا، جیم، ح، خا، پڑھیے دال، زال، را، زا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کل کے لیے کتنا یاد کر لیں، یعنی کہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں آپ کہ ہاں مجھے ہر حال میں یہ یاد کرنا ہے، کسی بھی طرح سے یہ یاد ہو مجھے ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ ابھی آپ کا حرفوں کا سبق کمپلیٹ ہو گیا، 24 منٹ ہو گئے اس سے سبق کو چلتے ہوئے، اب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر چل رہا ہوں مخرج کی طرف۔ لیکن ایک بات سن لیجیے آپ حضرات، اگر آپ کسی وجہ سے کلاس جوائن نہیں کر پائیں تو آپ مجھے میسج ضرور کریں، جب بھی آپ کلاس جوائن نہیں کر پائیں میسج ضرور کریں، یا کسی طرح کی کوئی بھی دقت آ رہی ہو آپ میسج ضرور کریں، ہم آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں، ہر طرح سے ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ لوگوں کا تھوڑا ساتھ چاہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ لوگ قرآن بہت ہی جلد سے جلد پڑھ لیں گے، بس کیا ہے چاہیں 1 سال لگے چاہیں 1.5 سال لگے، بس ہمیں مشن یہ بنانا ہے
کہ انشاءاللہ تعالی ہر حال میں ہمیں قرآن پڑھ کر دکھانا ہے۔ جب ہم نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ ہاں قرآن پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کو مکمل پڑھ پائیں گے۔ اب آپ کے لیے لے چلتے ہیں۔ اچھا دکھ نہیں رہا ہے آپ کی طرف نیٹ ورک کی پرابلم ہے، تھوڑا آپ نیٹ ورک کا انتظام کیجیے۔ باقی جس کے طرف جو بھی پرابلم آ رہی ہو وہ اپنا اسکرین شاٹ لے لیں اور مجھے سینڈ کر دیں، میں ان کی پرابلم کو بھی کوشش کروں گا۔ اگر ویسی کوئی دقت ہوگی تو میں بتاؤں گا کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے، اور میں اس کو سالو کراؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب مخرج کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ یعنی کہ حلق کے فوٹو بھی سینڈ کیے تھے گروپ میں، شاید امید ہے سب لوگوں کے پاس تو نہیں ہو۔ یہ جن حضرات کا مائک آن ہے اپنا مائک بند کر لیجیے، مجھے بار بار کہنے کی یعنی کہ ضرورت پڑ رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ۔ میں ذرا چیک کر لوں، ابھی تو کسی کا آن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بند ہی رکھیں، ٹھیک ہے، آپ مائک آن نہیں کریں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایک حرف پڑھا تھا ابھی، جیم والا حرف جو پڑھا تھا۔ ہاں ایک چیز میں آپ لوگوں کے لیے بتانا بھول گیا کہ دوائی اور دبائی، ہاں یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بتا دیا، یعنی کہ مخرج کس لیے ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اب بتائیے آپ کے لیے یہ تصویر صاف دکھ رہی ہے؟ زبان والی تصویر جو ہے صاف دکھ پا رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں ہر وقت یہی کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے بالکل صاف اور کلیئر سمجھ میں آئے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ تیار کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کے لیے میں بتاؤں گا کہ ہم جیم کو کیسے پڑھتے ہیں اور شین کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، یا کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیجئے، ہمیں جب کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہوگا تب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مان لیجئے آپ کو با کا مخرج نکالنا، تب آپ با کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن کہتے ہیں یعنی کہ بالکل جس پر کوئی ماترا نہیں لگی ہو، یعنی کہ کوئی حرکات نہیں لگی ہو، حرکات بولتے ہیں ماترا کے لیے۔ یعنی کہ جیسے کہ ہم آج لکھیں یا اب لکھیں تو آگے بعد میں جو لاسٹ میں جو آ رہا ہے با، اسے ہم نے ساکن کر دیا، اس پر کوئی بھی یعنی کہ حرف یعنی کہ کوئی بھی اس پر ماترا ہم نے نہیں لگائی، اسے بولتے ہیں ساکن۔ تو جس حرف کا ہمیں مخرج نکالنا ہے اسے ہم خاموش کر دیں گے، یعنی کہ ساکن کر دیں گے، اور اس سے پہلے ہم حمزہ جوڑ دیں گے، یعنی کہ حمزہ لے آئیں گے حرکت کے ساتھ میں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حمزہ یعنی کہ جسے آپ لوگ الف سے جانتے ہیں، ابھی تو جب آگے پڑھیں گے تب آپ کے لیے بتایا جائے کہ الف کون سا ہوا کرتا ہے کون سا نہیں ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ لوگ شروع میں حمزہ لائیں گے، یہ مثل الف کے ہوگا، تو الف اور با اس کو ملا کر ہم پڑھیں گے اب۔ منہ کے خالی حصے سے ہم آ ادا کرتے ہیں، ہونٹوں کو دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے ہم سے با ادا ہوتا ہے، با، تو ہم پڑھیں گے ا ب۔ تو ہم اسے دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو کیا ہوگا ہمارا اب۔ اب آپ دھیان دیجئے کہ میرے لاسٹ میں جہاں بھی یعنی کہ میری زبان ہے یا ہونٹ ہے یا منہ کا جو بھی حصہ ہے، جس جگہ بھی چپک رہا ہے اسی کو ہم مخرج مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں بولوں گا با، ٹھیک ہے، آپ دیکھنا، اب بولوں گا آپ دیکھنا کہ کہاں پر ہماری کیا چیز چپکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 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 میرا فیس نہیں دکھ پا رہا ہے؟ اچھا، یہ اب بتاؤں میں یہ پرابلم کیوں ہوئی ہے۔ یہ پرابلم ان حضرات کی وجہ سے ہوئی ہے جو حضرات اپنا مائک بند نہیں کر رہے تھے۔ ہاں ہاں آپ سمجھ لیجئے، بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کے لیے، آپ فکر مت کیجیے کس طرح سے ادا کیا جائے گا کس طرح سے نہیں کیا جائے گا۔ اب جب ہم دونوں یعنی کہ آپ خود پریکٹس کر کے دیکھیے، جب ہم اب بولیں گے تو لاسٹ میں ہمارے دونوں حرف یعنی کہ دونوں ہونٹ جو ہمارے آپس میں چپک جائیں گے۔ جب آپس میں چپک جائیں گے تو یہ دونوں ہونٹ آپس میں جو ملے ہیں ہمارے، یہی ہمارے حرف کا مخرج ہوگا۔ الحمدللہ
आप मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हुर्फ का मखरज कैसे निकालना है। बा का मखरज हो गया, अब हमें निकालना है ता का मखरज। ता का मखरज किस तरह से निकलेगा? ता का मखरज जो निकलेगा अब इसे भी हम इसी तरह बोलेंगे। आज तो ता का मखरज ये था कि जुबान की, मैंने लिख कर भेजा था आप लोगों के लिए, कल समझाया भी था। जुबान की नोक जो है, नोक, हमारी जुबान की नोक जो है, ये दांतों की जड़ जो है हमारे ऊपर वाले दांतों की, उससे मिलाकर हमारा ता अदा होता है। ता, उससे मिलाकर हमारा ता अदा होता है। अब आप खुद पढ़ लीजिए, अलिफ, पहले अलिफ लगा लीजिए, उसके बाद में यानी हमजा लगा लीजिए। आपको तो अलिफ ही बताना होगा। हमजा लगा लीजिए, उसके बाद में आप यानी कि पहले आ लगा लीजिए, उसके बाद में ता। जब हम बोलेंगे तब हमारी जो जुबान की नोक जो है ऊपर वाले दांतों की जड़ में जाकर यानी कि लगनी चाहिए। ता, बोलिए अत, 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 हाँ, ता। पढ़िए अलिफ, बा, ता। उम्मीद है आप ता तक तो समझ पाए होंगे। अब आया हमारा चौथा हर्फ, यानी कि था, जिसे आप लोग, हो सकता है कुछ लोगों ने आज दिन में था भी पढ़ा होगा उसे हिंदी में देखकर, लेकिन वो असल में था नहीं होता है। था जब होता है जब हम उसके नीचे बिंदी लगाकर नहीं देते आपको हिंदी में। अब सा जो है, हम सा को किस तरीके से पढ़ेंगे? हमारी जो जुबान जो है, अब सा का मखरज मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जरा मैं फोटो निकाल दूं। ये जीन यानी कि ता का तो हमारा हो गया, ता का मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। ता, अच्छा, मैंने उसका नक्शा नहीं लिया है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बता देता हूँ। नक्शा नहीं बनाया है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बता देता हूँ। ता जो है हमारी जुबान का सिरा होता है। उसे अभी मैं यानी कि आपके सामने जब लाइव आऊंगा तब बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब इसके बाद में सा के बाद में है जीम। आप जीम के लिए समझ लीजिए, जीम के लिए समझ लीजिए। ये मैं जो नक्शा दिखा रहा था आपके लिए, इसमें जीम का मखरज दिया था। बा का मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, ता का बता दिया, सा का नहीं बताया है अभी। आप जीम का समझ लीजिए इस फोटो के जरिए। जीम का मखरज आप लोगों को याद करना है, लिख कर भी भेज दिया जाएगा। जीम का मखरज क्या है? इन तीनों हुर्फों का एक ही मखरज है, जीम, शीन, या। इन तीनों हुर्फों का एक ही मखरज है। अब इसका हमें अदा कैसे करना है? अदा करने के लिए हमें करना ये होगा कि हमारी जो जुबान है, ये बीच जुबान जो है हमारी, यानी कि हमारी जुबान के बिल्कुल बीच वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ, यानी कि हम जुबान को जरा बाहर निकाल कर कोशिश करें, खुद अपने तरफ देखें, और जो बीच वाला हिस्सा जो है उसे हम टच करके देखें। ये वाला हिस्सा जो है हमारा जीम है। जैसे कि इसमें ये आप एरो देख रहे हैं, या जो है, या की जगह पर जो एरो लगा हुआ है तीर, ये जो है बिल्कुल जुबान का हमारी बीच का हिस्सा है। ये हमारी जुबान का बीच का हिस्सा है। अब ये ऊपर तालू दिख रहा है, ऊपर वाला एरो जो दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा तालू है ऊपर वाला। अब हम ये जो नीचे वाला हिस्सा है जुबान का बीच का हिस्सा, यानी कि बीच जुबान तालू से मिलकर, तालू ऊपर दिया है, ठीक है, उससे मिलकर हमारे जीम, मिलाइए, जीम, बीच जुबान जो है हमारी वो ऊपर के तालू से मिला लें। जीम, शीन, शीन, शीन। ये बीच जुबान जो है हम तालू से मिलाएंगे तो अदा हो जाएगी, जाहिर सी बात है। कहिए अश, अज, अज, अश, या, 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 आई, आई। पढ़िए, जीम, शीन, या। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। यानी कि जो बीच जुबान जो है ये यानी कि तालू से मिलकर जीम, शीन, या, ये तीनों हुर्फ या गैर मद्दा अदा होते हैं। ये तीनों हुर्फ अदा होते हैं। जीम जो है आज जो आपके लिए जीम ही पढ़ाया है, जीम, हा, खा, दाल, लाल, रा, जा, यहाँ तक पढ़ाया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए इसमें से जीम का याद करना है, यानी बीच जुबान तालू से मिलकर जीम अदा होती है। अब आप लोगों के लिए जीम के बाद में है आपका हा।
اور خا. اب ہا اور خا سمجھ لیجئے. آپ جب مخرج یعنی کہ جب حرفوں سے آگے جن حضرات نے ابھی تک حرفوں کو یاد نہیں کر پائے ہیں ان لوگوں کے لیے جب حرفوں سے آگے لے جایا جائے گا تب آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے سمجھایا جائے گا جو کہ ان کے بھی سمجھ میں آئے گا اور آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا. ابھی آپ یہ خالی میں کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو سمجھ ہی پائیں گے جو کہ آنے والے ٹائم میں جو آپ کے ساتھی ہیں ہم نوا ہیں وہ لوگ اگر آپ سے ہی پوچھنے لگ جائیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں یعنی کہ میری کچھ مشکل کم ہو سکتی ہے. ہر دن کی خدمت کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زیادہ ہو سکے توفیق دے زیادہ سے زیادہ دن کی خدمت کرنی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گول گول وائٹ کلر کے یعنی سفید کلر کے پوائنٹ جو دکھ رہے ہیں 3 پوائنٹ دکھ رہے ہیں تو یہ سب سے اوپر والا پوائنٹ جو ہے اسے ہم آخری حلق بولتے ہیں. ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں ہم آخری حلق. اور یہ درمیان میں جو دیکھ رہے ہیں آپ یعنی بیچ میں اسے بیچ کا حلق بولتے ہیں یعنی کہ درمیانی حلق. اور نیچے والا جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بالکل شروع حلق ہے. اب ہمیں پڑھنا کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے خا. خا یعنی خا کہاں سے ادا ہوتا ہے خا. اب آپ لوگ یہ سمجھ لیجیے تو یہ ہمارا آخر حلق جو ہے یہاں سے ہمارا جو ہے 2 حرف ادا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ غائن اور دوسرا ہے ہمارا خا. غائن خا شروع حلق سے حمزہ یعنی کہ جو نیچے والا حلق ہے ہم وہیں سے بولیں گے نیچے کی طرف سے یعنی کہ جو شروع کا حلق ہے وہاں سے بولیں گے حمزہ حمزہ ہاں حمزہ ہاں. اس کے بعد میں آئے گا ہمارا یعنی کہ درمیانی حلق تھوڑا اوپر آ جائیے یعنی کہ درمیان میں جو ہے عین ہا. عین ہا جیسے کہ آپ پڑھیے آ اعوذ اعوذ آ عین. ٹھیک ہے اور یہیں سے جو یعنی کہ ہم نے درمیانی حلق سے ہی ہمارا ح ادا ہوتا ہے ح ح. اب آخر حلق سے ہمارا غین اور خا ادا ہوتا ہے. اب خا جو ہے ہمارا اس کے لیے سمجھا دوں آپ کو صرف جو ہے خا یاد کرنا ہے کیونکہ یہ تو آگے آتے رہیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے اور ایک دن اس طرح سے سمجھائیں گے کہ سبھی کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. قادری اکیڈمی جو ہے بھرپور محنت میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. سپورٹ نہ ہی تو آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے نہ ہی تو دولت خرچ کرنی ہے. بس اپنا قیمتی وقت جو آپ موبائل فون یعنی کہ یوٹیوب وغیرہ پر برباد کر دیتے ہیں اسے بس صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے. کہیے انشاءاللہ. ہمیں اپنی اور دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہاں تو خا جو ہے یعنی آخر حلق سے خا 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 اوپر آخر حلق سے بالکل یہ آر اوپر کا حصہ جو ہے خا خا. کچھ لوگ ایسا مائک بند کر لیجئے کس کا مائک آن ہوا ہے ہاں یعنی کہ ہم اگر ہمیں اس میں جب خا ادا کریں گے تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی یعنی کہ اس پر لوڈ ڈالتے ہیں یعنی کہ زیادہ پریشر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آواز میں یعنی کہ بڑبڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے ہمیں ادا کہاں سے کرنا ہے وہیں سے ادا کرنا ہے. زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہے ہلکے سے ہمیں ادا کرنا ہے اور زیادہ پریشر نہیں ڈال کر ہاں ہاں. کچھ لوگ اس طرح سے ادا کرتے ہیں ہاں ہاں تو وہ بڑبڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں تو صرف وہاں سے نکالنا ہے جہاں سے ہمارا نکلے گا ہاں 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 غائن غائن. شروع حلق سے حمزہ ہا درمیان حلق سے عین ہا آخر حلق سے غین ہا غین ہا. ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ پائے ہوں گے. دال اور زال اور را اور زا یہ 4 حرفوں کے مخرج رہ گئے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے کل بتائے جائیں گے. اب ذرا آپ پریکٹیکلی سمجھ لیجئے. آپ تو ابھی دیکھ کر پڑھ کر ہی آپ پڑھ رہے تھے. آپ ادھر دیکھ رہے ہوں گے جو انگلش پڑھنے والے حضرات ہوں گے اپر تھروٹ یعنی کہ اوپری حلق جسے ہم آخری حلق بولتے ہیں. مڈل تھروٹ یعنی کہ درمیانی حلق جو ہمارا بیچ کا حلق ہے
बीच वाला हलक है, जिसे हम दरमियानी हलक बोलते हैं। अब लोअर थ्रोट यानी कि सबसे नीच यानी कि लोअर थ्रोट यानी कि निचला हलक, यानी कि जिसे हम शुरुआती हलक बोलते हैं, यानी कि शुरू हलक। तो शुरू हलक से हमजा हा, दरमियान हलक से आइन हा, आखिर हलक से गैन हा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब आपके लिए थोड़ा यानी कि प्रैक्टिकली समझा दिया जाए बेहतर होगा। जनाब इंतजार खान साहब, अपना माइक ऑन कीजिए और ये बताइए आपको मेरी तस्वीर नजर आ रही है या नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम सभी मुसलमान भाइयों के लिए, सभी दीनी भाइयों के लिए हर वक्त ये कोशिश करनी है कि हमें खुद की भी इस्लाह करनी है और दूसरे लोगों की भी इस्लाह करनी है। अगर आप इस कादरी एकेडमी से कोई एक अच्छी बात सुनेंगे तो आप अपने दिल में ये यानी कि ओहदा कर लें, ये दिल में इरादा कर लें कि वो बात ज़रूर ज़रूर न ज़रूर 5 लोगों को बतानी है। यानी कोई अच्छी बात बता दी जाएगी आपको, अगर आपने 5 लोगों के लिए बताई और एक ने भी अमल कर लिया तो उसका सवाब आप लोगों के लिए मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात सुन लीजिए, अब एडमिशन सभी के बंद हो गए हैं। अगर कोई आपसे एडमिशन की दरख्वास्त करे तो आप कह दीजिए एडमिशन अभी नहीं हो रहे हैं, जब एडमिशन शुरू होंगे आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम अच्छी चीज़ें सीखने के लिए आए हैं। जो चीज़ें हम अच्छी सीखेंगे बस हमें उसी पर फोकस करना है, उसी को ज़रा तवज्जो के साथ देखना है। हाँ, अब मैंने आप लोगों के लिए बताए थे हुर्फ़ों के मखरज। अब पहली बात ता। ता हमारा कैसा अदा होता है, मैं आपके लिए प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करें। अब सबसे पहले हम ज़ुबान को बाहर निकालेंगे। आप अपनी यानी कि आप अपनी जो है वीडियो ऑन कर लीजिए। माइक ऑफ रखिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग पहुँच पा रहे हैं बात तक या नहीं पहुँच पा रहे हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, आप हज़रात में से कोई ऐसे हैं जो वीडियो ऑन कर पाएँ? जी, थोड़ा आप ऐसा किया करें, उजाले में बैठ जाया करें, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चल पाए कि आप अदा कहाँ से कर रहे हैं, तब तक मज़ा नहीं आने वाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत आप हज़रात लग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाज़त फरमाए। तो हमें पहले बा पढ़ना है, यानी हम जब बा का मखरज निकालेंगे, तब आप पहले अलिफ लेंगे, अलिफ के बाद में हम बा बोलेंगे। अलिफ और बा को मिलाएँगे, बोलेंगे अब, अब। हमारे ये दोनों दोनों होंठ आपस में मिल गए। ये जनाब फरीद अहमद साहब के यहाँ पर जो जी, जी, समझ पाए आप। थोड़ा यानी कि सही नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप जो है आपकी जो भी हैं, उन्हें अलग कर दीजिए। जी। अब आप यानी कि समझ पाए होंगे बा, यानी हमारे बा का मखरज क्या है? दोनों होठों को आपस में मिलाने पर हमारा बा अदा होता है। जी, 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 फरमाइए। जी, 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 जी। चलो खैर, चलो। हाँ, तो आप सबक की तरफ चलिए। बा, बा समझ पाए, अलिफ, बा। इसके बाद में है हमारा ता। मैंने बताया ज़ुबान की नोक जो है, ज़ुबान की नोक, समझ पाए होंगे। अब इसके बाद इसके लिए हमारे लिए कहाँ ले जाना है? ये ऊपर के दाँत हैं हमारे, ये तीत, ये ये दाँत जो हैं, इनके अंदर की तरफ जो जड़ जो है हमारी, ये हमारी जड़ है। इस नोक को वहाँ मिलाएँगे, तब हमारा ता अदा हुआ। ता, ता। अंदर का तो आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आप समझ जाइए, बस आपके लिए बताया इस तरीके से जा रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ता,
आप निकालना कैसे मखरज? निकालने का वही तरीका है, यानी कि ता को साकिन कर दीजिए, वहीं पर यानी कि स्टॉप कर दीजिए, पहले अलिफ जोड़ दीजिए। अत, अत, लत, अत, ठीक, असा। आप मैं बता दूं, था जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग जरा ध्यान दें। जो आज था के लिए मैंने लिख कर भेजा था, उसके लिए कुछ लोग यानी कि ता के लिए हिंदी में जो है वो था और था के नीचे बिंदी लगाने पर हमारा ता लिखा जाता है। लेकिन कुछ लोग तो हो सकता है कि हिंदी को भी नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि मैं मुझे खुद पता है कि बहुत से लोग नहीं जान पाते इन चीज़ों को, बस ये जानते हैं कि हाँ ये था है, लेकिन वो था नहीं होता है, उसे हम सा बोलते हैं, सा। यानी कि मैंने आप लोगों के लिए मखरज बताया था, यानी सिरा जुबान जो है हमारा, ये जो है ऊपर का नोक तो ये हो गई हमारी। अब सिरा जुबान, ये जो है हमारा जुबान का सिरा है, यानी सिरा ये हो गया। अब दरमियानी जुबान ये थी हमारी, और आखिर जुबान हमारी आखिर में जाकर है। ठीक है, तीन हिस्से किए हैं हमने जुबान के। ठीक है, और तीन ही बल्कि इससे तो ज्यादा होंगे, क्योंकि एक साइड भी है, ये साइड भी है, इससे तो ज्यादा होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अभी तीन ही बता रहा हूँ, आगे आने वाले वक्त में जरूर बताया जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सा का मखरज। तो सा के लिए हमारी जो जुबान का सिरा है, इसे ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी हिस्से से, सिरा ऊपर वाले दांतों का जो सिरा है उसके अंदरूनी हिस्से से, ये जो है हमारा दांतों का सिरा है, नीचे की तरफ, जड़ ऊपर की तरफ है, नीचे वाले दांतों की जड़ जो है वो नीचे की तरफ होगी, ऊपर वाले की जो है ऊपर की तरफ, और सिरा नीचे वालों का ऊपर की तरफ, ऊपर वालों का नीचे की तरफ। तो ये सिरा जो है इसके अंदर वाले हिस्से से, ये जो है अंदर से, यहाँ पर ये जुबान का सिरा मिलाएंगे। मिलाइए मिलाइए, सभी लोग मेरे साथ मिलाइए, फिर मैं बोलूंगा आप भी बोल दीजिए। ता, नीचे का कोई भी हिस्सा ऊपर लगने नहीं पाए, ता। जी, मुझे उम्मीद है आप लोग सा का मखरज भी समझ पाए होंगे। अब इसके बाद में आया हमारा सा के बाद में जीम। मैंने अभी बताया दरमियानी हिस्सा कौन सा है जुबान का, मैं किससे पूछूं? जनाब, जनाब मुशाहिद रजा, मुशाहिद रजा, अपनी वीडियो ऑन कीजिए, मुझे बताइए हमारी जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो कौन सा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आपके समझ में आ गया है। ये बीच वाला हिस्सा जो है इसी को हम जुबान का दरमियानी हिस्सा बोलते हैं। जब हम जीम अदा करेंगे तब इस हिस्से को हम कहाँ लगाएंगे, पता है क्या आपको? बताइए। हलक से नहीं, वो हलक नहीं है, वो हलक नहीं है, वो तालू है, बीच में से नहीं बल्कि तालू है, तालू में तो कहीं भी लग जाए। ये हमारा तालू है, इसे हम तालू बोलते हैं। अभी तक कुछ हजरात को यही नहीं पता होगा कि हमारे मुंह के अंदर क्या क्या चीज है, कि दांत है, दांत के अलावा क्या क्या चीज है, यानी कि इसलिए आप लोग ये भी समझ पाएंगे। तो ये है तालू, इससे मिलाएंगे हम जुबान का बीच वाला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, तो यहां से हमारा अदा होगा जीम, जीम। जी, माइक आप ऑफ कर लीजिए, कल के लिए इंशाअल्लाह ताला किसी और का नंबर लिया जाएगा, इसीलिए आप अपनी तैयारी पक्के से रखिएगा। आपसे पूछा जाए, लेकिन हाँ, आप शर्माने की कोई बात नहीं है, बस हम सब आपस में मोमिन भाई हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं किसी के सामने भी, ना ही तो झिझक होनी चाहिए। हो सकता है यार याद नहीं हो पाए, जहन कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं, किसी चीज के लिए भूल सकते हैं, इंसान का जहन ही तो है, कोई कंप्यूटर थोड़ी है, कंप्यूटर खुद कभी कभी हैंग हो जाता है, ये तो फिर भी दिमाग है। तो जीम, आप समझ गए होंगे जीम कैसे अदा होती है। अब इसके बाद में आया हा, हा,
میں نے بتایا درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا شروع حلق ہمارا حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا. اس کے بعد میں آیا ہمارا درمیانی حلق عین ہا، عین ہا. اس کے بعد میں آیا آخر حلق ہا ادا ہو گیا ہمارا درمیانی حلق سے ہا. اب آیا آخر حلق، آخر حلق سے ہمارے دو حرف ادا ہوتے ہیں غین ہا. اس میں ہمیں ہا کے بعد میں آیا ہمارا ہا، تو ہا ہا ہا. جیسے کہ ہمیں بولنا ہے خیریت، خیریت. آخر میں اس میں تا بھی آ رہا ہے، ہمیں تا کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ تا ہمیں وہیں ٹکانا چاہیے زبان کی جو ہے، یعنی کہ نوک اپنی جہاں سے تا ادا ہوتا ہے. خیریت، خیریت. جی اس میں ہمارا ہا، ہا آخر حلق سے جو ہے ہمارا ہا ادا ہوتا ہے ہا، ہا. اس طرح ہم ہا ادا کریں گے. اچھا لگ بھگ 31 منٹ ہو چکے ہیں اپنی کلاس کو چلتے ہوئے، نہیں 56 منٹ ہو چکے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ یعنی کہ اپنا قیمتی وقت اچھے کام میں صرف کر رہے ہیں، اچھے کام میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبھی حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ مائک آپ اپنے آف کر لیجئے، سن لیجئے، بند کر لیجئے، بند کر لیجئے. آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اس قادری اکیڈمی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے. جی امید ہے جناب عمران جعفر صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. امید ہے جناب محمد آصف صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. مائک کبھی آف رکھیں اپنا. امید ہے جناب مشاہد رضا آپ بھی یعنی کہ خیریت سے ہوں گے. امید ہے سہیل علی آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جناب فرید احمد صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جناب ساجد ملک صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. محمد سمیع صاحب یعنی کہ محمد سمیع صاحب انہوں نے اپنی آئی ڈی پر یہ اچھا محمد سمیع صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ کی داڑھی سنت مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے چہرے پر نظر آ رہی ہے. آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جناب سمیر خان امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. جناب جان عالم صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جناب موحد رضا صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. جناب اسلام رضا صاحب آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ہماری محنت کو قبول و منظور فرمائے. امید ہے آپ لوگ کل بھی اسی طرح سے یاد کرنے کے بعد حاضر ہو جائیں گے، اور جو آپ کے لیے بھیجا جائے گروپ کے ذریعے بھیجا جائے گا یاد کرنے کے لیے. ابھی آپ لوگوں کے لیے پڑھا دیا، سمجھا دیا پریکٹیکلی. اب آپ لوگ وہ کو یاد کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ محنت کیجئے. اللہ نے چاہا تو ہم لوگوں کی محنت دیکھ کر لوگوں کی محنت دیکھ کر کسی اور میں بھی جذبہ آئے گا تو اس کا ثواب بھی ہم لوگوں کے لیے ملتا رہے گا، اور یہ ایسا ثواب ملے گا کہ یہ ثواب جاریہ بن جائے گا، ایک چین بن جائے گی، اور تا قیامت تک ہمیں اس چیز کا ثواب ملتا رہے گا. آج کا جو ہے بیچ، آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.